السلام علیکم، ویلکم ٹو شہزاد ولاگز۔ شہزاد ولاگز پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر دفعہ میرے چینل پہ آپ نیا مہمان دیکھتے ہیں۔ اس دفعہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے سہیل سعید خان صاحب سے، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ایز اے آر جے بھی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے اسکیجول سے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ آج موتی دینے کا فیصلہ کیا۔ جزاک اللہ، میں بھی بڑا خوش ہوا آپ کی آمد سے۔ کافی عرصے کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت اچھی مفید ملاقات ہوتی ہے ہر بار۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی کچھ آپ ہم سے جو چیز نکال سکتے ہیں، جو چیز لے سکتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ بالکل سر، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو فینز ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ بہت پوچھتے تھے کہ آپ دوبارہ آپ کے ساتھ ایک سیشن کریں، بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ کہ میرا زندگی سیکھنے اور سکھانے میں گزری، اور اب اس وقت بھی ایک پروگرام سیکھو سکھاؤ ایک مشن کے طور پر کرتا ہوں۔ لوگ عام طور پر اس کو پروفیشن کے طور پر کرتے ہیں، میں مشن کے طور پر۔ زبردست۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، زندگی کا سفر۔ ویڈیو کے بعد اب جو آپ نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا ہے، ہاں الحمدللہ، ایک نئے فریم میں قدم رکھا ہے، اور ابھی آپ کام کر رہے ہیں ریحان اللہ والا کے ساتھ، جی ہاں جی ہاں، جو کہ اے آئی دنیا کے بڑا نام ہے، انقلابی کام کر رہے ہیں، انقلابی کام کر بچوں میں رہے ہیں، لیڈرشپ پیدا اور کر انہوں نے ایک عزم لے کے آئے ہیں کہ پاکستان کے بچوں کو کس طرح اے آئی ایجوکیٹ کرنا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، اور ایک جو روایتی اسکول کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کے ایک نیا فارمولہ لے کے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ منسلک ہوئے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ، یہ سفر شروع ہوا ہے۔ وہ بتائیں کہ اے آئی کی دنیا کیسی ہے اور بچوں کے لیے کیا نیا لے کے آئے ہیں۔ بڑا کمال ہے، اور میں ان کے یہاں ان کی کانفیڈنس لیول کو چیک کر کے میں نے دیکھا ریحان صاحب کا جو مشن ہے وہ بچوں میں لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنی ہے، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سٹینڈ کریں، وہ اپنے آپ کو نام کمائیں، اس میں ساری وہ چیزیں لے کر کے چلیں کہ جو آج جدید دنیا یا عصری تقاضوں کو پورا کرتی ہوں۔ ان بچوں میں اگر وہ تخلیقی صلاحیتیں بھی ہوں، ساتھ میں کریٹیکل تھنکنگ یعنی جائزہ لینا اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی صلاحیت بھی ہو، جب یہ سب چیزیں تخلیقی اور تنقیدی جو اس کی کیفیت ہے، یا وہ کسی چیز کے بارے میں ادراک جو ہے وہ اس کا ذہن روشن جب ہو جاتا ہے ادراک کے حوالے سے، اس فہم و ادراک کے جب دریچے کھلتے ہیں تو اس کو کام کرنا ہی نہیں آسان ہوتا، بلکہ زندگی میں دنیا میں کھڑا ہونا آ جاتا ہے، دوسرے وہ اس کو بات کرنا آ جائے، دوسرے اس کو لکھنا آ جائے، کچھ بات کوئی کانسیپٹ بنانا آ جائے۔ پھر اس کے بعد وہ اے آئی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوڈنگ بھی کرتا ہو، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہو، وہ عروج بڑھ جائے، پوری دنیا کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے۔ ہمارے بچوں کا نام وہ ایک مشن لے کر کے چلیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو کہنا چاہیے ہر چیز لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ابھی تو نہیں ہوگی، ابھی 4 سال ہوئے ہیں، ان 4 سال میں انہوں نے بہت بڑا کام کر ڈالا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ لانگ رن میں ان کو اپنی جو صلاحیتیں، جو تجربات ہیں وہ ساری ڈیل کراؤں، لیکن میں خود بھی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر رہا ہوں ان کے سیٹ اپ میں، کیونکہ وہ دنیا دوسری ہے، وہاں کتاب کاپی کی دنیا نہیں ہے، وہاں بچوں کی تحقیق کی دنیا ہے، سیکھنے کی دنیا ہے، بات کرنے کی دنیا ہے، اور کانفیڈنس لیول آ رہا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی تیار کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو بھی تیار کرانا ان کی ذمہ داری ہے، ان کے ماں باپ کی انوالومنٹ چاہیے۔ کئی والدہ ان کی، میں ابھی کل 1-2 دن سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں ایڈمیشن کے حوالے سے، تو بڑا اچھا انہوں نے سسٹم کیا کہ وہاں پر بچے اپنے والدین کو پڑھا رہے ہیں، والدہ کہہ رہی ہے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، تو میں بہت مسلسل ان سے اپنے بچے سے سیکھتی ہوں، اور میں بچوں کے ساتھ نظر بھی رکھ رہی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے، کتنا سیکھ رہا ہے۔ تو ان بچوں کے والدین کو تیار کرنا، یعنی ایک چیز میں کئی گھر کے کئی افراد بھی تیار ہو رہے ہیں، بہت بڑا مشن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ آج تک کبھی کوئی تعلیمی ادارہ والدین کے پاس نہیں بھیجتا کہ جائیے ایڈمیشن کے لیے ان سے پوچھیے کہ آپ ایڈمیشن کے اہل ہیں۔ ہم نے ایڈمیشن کا پالیسی، انہوں نے پہلی مرتبہ ایسا انقلاب لائے ہیں، ایڈمیشن کسی بھی کیمپس سے نہیں ملے گا، والدین کے تھرو آئیے، کسی بچے کے ہمارے والدین میں سے کسی سے بات کیجیے، اور وہ وہاں سے آپ ان سے سیکھیے کہ یہاں کیسے تعلیم دی جاتی ہے، وہ تعلیم کا انداز آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور تو ان سے ایک ریفرل کوڈ لیجیے، اس پیرنٹ سے ان کا نام لیجیے، ان کا ریفرل کوڈ لیجیے، اور آ جائیے، ہم آپ کا فارم فل کر دیں گے۔ ورنہ کون اپنے پیرنٹس کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ میرا یہ پیرنٹ جو ہے برائی نہ کر دے۔
وہ تو کمال یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ خوش ہیں. شروع میں مشکلات ہوتی ہیں ان کے بچوں کو کہ ان کے لیے کہ وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ جی وہ ان کے والدین. بچہ تو کوپ اپ کر لیتا کیونکہ ان کا جو کریکولم ہے نا وہ کمال کا جس انداز میں بنایا ہے. اور ان کے ہاں بچوں کی یہ صلاحیت ہے کہ بچے پوری کی پوری کمانڈ لے کر کے بچوں کو ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ ہی انوالو ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے علیحدہ سے استاد رکھے جاتے ہیں. وہاں ٹیچرز نہیں ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں. یہ حیران کن کانسیپٹ ہی نیا ہے. کانسیپٹ ہی نیا ہے. یہ بس ساری چیزیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی سیکھنے کے اس عمل سے گزروں اور لوگوں کو بتا سکوں. میں نے آج آپ کے پوڈ کاسٹ سے کوشش کی کہ چلی جائے بات. بالکل. اگر کسی کو رجوع کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ.